اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کی ویڈیو ایک خوبصورت شاعرہ پروین شاکر کے بارے میں ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم تو اسے شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن بہت سارے زندگی میں ایسے پہلو ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر کروں گا جو آج سے بہت کم سامنے آئے ہیں یا بہت کم ہی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ ایک خوبصورت شاعرہ جو ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئی تھی، تو اس کی زندگی کے چند پہلوؤں کا ذکر کروں گا۔ امید ہے آپ اسے ضرور پسند کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروین شاکر کی زندگی کے بہت سارے دلچسپ پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ پروین شاکر کی زندگی غیر معروف اور دلچسپ پہلو۔ پروین شاکر اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام ہے، جس کی شاعری اپنے منفرد لہجے اور نسوانی جذبات کی عکاسی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لیکن ان کی شاعری کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی کے بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے بہت کم ان کی زندگی کے یہ پہلو آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذکر کریں گے سول سروس میں ایک کامیاب آفیسر۔ بہت سے لوگ انہیں صرف ایک شاعرہ کی طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت قابل اور باصلاحیت سرکاری افسر بھی تھی۔ انہوں نے 1982 میں سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی CSS کا امتحان پاس کیا اور پاکستان کسٹم میں ملازمت اختیار کی۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچی۔ ان کی زندگی کے پہلوؤں میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعلیم و تدریس۔ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم سے ہی اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کراچی کے سر سید کالج سے انگریزی ادب میں ماسٹر کیا اور بعد میں کراچی یونیورسٹی سے انگریزی لسانیات میں بھی MA کی ڈگری حاصل کی۔ وہ کچھ عرصہ تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں اور کئی کالجوں میں پڑھاتی رہیں۔ ان کی شاگرد آج بھی ان کی ذہانت اور دلکش شخصیت کی تعریف کرتے ہیں۔ شاعری اور پہلا مجموعہ۔ ان کی شاعری کا آغاز بہت کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اسکول اور کالج کے مجلوں میں بھی لکھتی تھیں۔ ان کا پہلا مجموعہ خوشبو 1977 میں شائع ہوا اور اس نے آتے ہی ادبی دنیا میں دھوم مچا دی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ وہ اس مجموعے نے انہیں بے پناہ شہرت دی۔ ان کی شاعری میں جوانی کے جذبات، محبت اور معاشرتی مسائل کی عکاسی بہت خوبصورتی سے ملتی ہے۔ زبانوں پر عبور اور نجی تعلقات۔ پروین شاکر کو اردو کے علاوہ انگریزی، فارسی اور عربی پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک گہرا سنجیدگی اور حساسیت پائی جاتی ہے جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ ایک محفل کی جان ہوتی تھیں اور بہت کم لوگ سے گہرا تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت شوخ اور حاضر جواب تھیں، یعنی ہر کیس کا بر وقت جواب دیا کرتی تھی۔ ان کی شادی اور طلاق، یہ بہت اہم پہلو ہے ان کی زندگی کا۔ پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی خان سے ہوئی جو ان کے خالہ زاد تھے۔ ان کی شادی 1976 میں ہوئی جس سے ان کا ایک بیٹا مراد علی پیدا ہوا۔ تاہم ان کی ازواجی زندگی کامیاب نہیں رہی اور 11 سال بعد 1947 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کی شاعری میں بھی ازواجی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور علیحدگی کے دکھ کا اظہار بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی نے طلاق دی تھی۔ موت اور اس کا سبب 1994 میں ایک ٹریفک حادثے میں ان کی اچانک وفات نے سب کو صدمے میں ڈال دیا۔ ان کی موت پر پورا ملک سوگوار ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اسلام آباد میں اپنے دفتر جا رہی تھیں۔ ان کی موت نے اردو ادب کے ایک عظیم نقصان پہنچایا۔ پروین شاکر کی زندگی کی شاعری کی طرح رنگا رنگ اور غیر معمولی تھی۔ انہوں نے بہت کم وقت میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کی شاعری آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے، یعنی بہت لوگ آج بھی اس کی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ زندگی سے پروین شاکر کی زندگی کے چند ایسے پہلو جو کم لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔